کہ میر پخال جو ہے سندھ کا چوتھا بڑا شہر ہے، لیکن ادھر یہ بدقسمتی دیکھ لیں کہ یہاں پر NICVD ایک چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر انہوں نے بنا دی ہے نا پیپلز پارٹی نے، لیکن میر پخال کے اندر کوئی NICVD تحریک انصاف کے ساتھ گزشتہ تقریباً 2 سالوں سے جو صورتحال جو بنائی گئی ہے اور جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ جو ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے وہاں پر آپ صورتحال بچے کو بھی پتا ہے کہ وہاں پہ کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، ڈاکٹر ہے تو دوائیاں نہیں ہے، دوائیاں ہیں تو ڈاکٹر نہیں، صرف بلڈنگ ایک بنا دی ہے انہوں نے، باقی اور کوئی چیز نہیں ہے، ریفر سینٹر ہے وہ۔ جی میں ہوں محمد شہزاد خان۔ 8 فروری 2024 کو ملک بھر میں جو ہونے والے الیکشن ہے اس میں میر پخاس میں بھی میر پخاس کی 2 NA اور 4 PS کی نشستوں پر امیدوار کھڑے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب قریشی جو ڈویژنل صدر PTI کے بھی ہے، اور میر پخاس میں PTI کے آزاد امیدوار کی حیثیت سے جن کا انتخابی نشان انناس ہے۔ ہم اس سے کچھ باتیں کریں گے، کچھ عوام کے کچھ سوالات ہیں ان کے حوالے سے بھی آفتاب بھائی سے ہم بات کریں گے۔ آفتاب بھائی السلام علیکم۔ پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آفتاب بھائی ابھی تک آپ کی جو الیکشن کمپین ہے اس کمپین کے حوالے سے لوگوں میں کیا رسپانس ابھی تک آ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئے۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گزشتہ تقریباً 2 سالوں سے جو صورتحال جو بنائی گئی ہے اور جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے جو ہے میر پخاس کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی جو ہمدردیاں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہوئی ہیں، وہ مجھے نہیں یقین تھا جب میں حلقے میں اپنے نکلا ہوں الیکشن کمپین کے لیے، تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ عمران خان کا فالوور اور عمران خان کا چاہنے والا اتنی تعداد کے اندر ہے، نہ صرف شہر کے اندر، براڑی کے اندر جب ہم نکل رہے ہیں حلقہ، کیونکہ ہمارا حلقہ PS 45 جو ہے اس کا ایک تعلقہ حسین بخش مری جو ہے وہ انٹیریئر کا علاقہ ہوتا ہے، تو ادھر جب ہم ورک کے لیے نکل رہے ہیں تو لوگ والہانہ ہمارا استقبال کر رہے ہیں اور عمران خان کے لیے ویل وشز رکھ رہے ہیں، اور بہترین اس کو جو ہے وہ عمران خان کا پیغام ان تک پہنچ چکا ہے نا۔ اسی طرح شہر کے اندر ہم نکل رہے ہیں تو ہر شہری جو ہے دکاندار، ہم کل جو ہے اس سے پہلے بلدیہ مارکیٹ گئے تھے، پھر کل جو ہے ہم کھسک پورے کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ گئے تھے، تو لوگوں نے ہمارا والہانہ استقبال کیا اور ہمیں بہترین طریقے سے خوش آمدید کہا، اور عمران خان کے لیے دعائیں کی، اور ہمارے لیے جو ہے انہوں نے بہترین طریقے سے جو ہمیں رسپانس انہوں نے دیا ہے نا۔ اب تو ایک اور چیز بھی ہے کہ میر پخاس میں یا سندھ میں اوورال اگر بات کی جائے، میں بالخصوص سے میر پخاس کی بات کرتا ہوں کہ میر پخاس میں 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مگر آج بھی ہم روڈوں پہ جب نکلتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں تو لوگ ہم سے یہی سوال کرتے ہیں، مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں، آزاد امیدوار ہیں، وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو عوام کی جانب سے یہی سوال ہے کہ گزرے 15 سالوں کے اندر میر پخاس کو نہ ہی تعلیمی سہولیات ہے، نہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے کوئی سہولیات ہے، اس کے علاوہ یونیورسٹی ہے، میڈیکل کالج ہے، جو پروجیکٹ شروع ہوئے تھے وہ پروجیکٹ جو ہے کہ مکمل نہیں ہوئے، تو شہری آج بھی سوال کرتے ہیں۔ تو اگر PTI یا آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیسے آپ کھڑے ہیں، اگر آپ کے لوگ جیتتے ہیں تو میر پخاس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ایسی مطلب نیڈ ہے کہ جو مطلب شہریوں کو دی جائے، جو یہاں پر ایک بنیادی سہولیات شہریوں کو مل سکے؟ دیکھیں، ہم 15 سال کی بات نہ کریں بلکہ 50 سال کی بات کریں۔ 50 سال سے انہی لوگوں کی حکومتیں ہیں، ان 2 پارٹیوں کی حکومتیں رہی ہیں پورے سندھ کے اوپر، چاہے وہ بلدیاتی لوکل گورنمنٹ ہو چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو، تو انہوں نے پورے سندھ کو تو بنائی ہے، میر پخاس کو بھی کھنڈر بنایا ہے۔ میر پخاس جو ہے وہ اس وقت لاوارث شہر، جبکہ 2 پارٹیوں کا اس پہ مسلط رہی ہیں، اس شہر کے اوپر ان کا قبضہ رہا ہے، ان کی حکومتیں رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لاوارث شہر کہلاتا ہے۔ لاوارث اس لیے کہلاتا ہے کہ یہاں پر جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ ان کو جو ہے پرووائڈ نہیں کی انہوں نے۔ جس طرح آپ نے مثال دی کہ پورے سندھ کے چھوٹے چھوٹے شہروں، جبکہ میر پخاس جو ہے سندھ کا چوتھا بڑا شہر ہے، لیکن ادھر یہ بدقسمتی دیکھ لیں کہ یہاں پر NICVD ایک چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر انہوں نے بنا دی ہے نا پیپلز پارٹی نے، لیکن میر پخاس کے اندر کوئی NICVD نہیں ہے۔ ہیلتھ جو ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے وہاں پر آپ صورتحال بچے کو بھی پتا ہے کہ وہاں پہ کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، ڈاکٹر ہے تو دوائیاں نہیں ہے، دوائیاں ہیں تو ڈاکٹر نہیں، صرف بلڈنگ ایک بنا دی ہے انہوں نے، باقی اور کوئی چیز نہیں ہے، ریفر سینٹر ہے وہ۔ اسی طرح پر ایجوکیشن کے اوپر دیکھ لیں تو نہ یہاں پہ کوئی میڈیکل کالج ہے، نہ یہاں پہ کوئی یونیورسٹی انہوں نے دی ہے، نہ یہاں پہ کوئی کیڈٹ کالج ہے، نہ یہاں پہ کوئی انجینئرنگ کالج ہے۔ مطلب بچوں کی تعلیم کے لیے ہمیں میر پخاس کے لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے، حیدرآباد جانا پڑتا ہے، کراچی جانا پڑتا ہے، یہاں پر جو ہے انٹر کے بعد کوئی تعلیم ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ چوتھا بڑا شہر ہے میر پخاس کا، تو ادھر تو، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جو انسان کی ضروریات ہیں، زندگی ہیں، روڈس، انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہے۔
یہاں پر پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے, یہاں پر جو ہے کوئی بھی ایسی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں کہ جو انسان کے لیے ضرورت زندگی گزارنے کے لیے ہوتی ہیں. تو کہ انہوں نے پورے 15 سال کے اندر ایک نالے کے نام سے ایک ہمیں یہاں پر ایک اسکیم دی ہے, اس کے اندر بھی کرپشن ہوئی ہے اور وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو چکا ہے. اسی کی وجہ سے پورا شہر کھنڈر ہوا پڑا ہوا ہے. اور ان سے کوئی پوچھے کہ 15 سالوں میں 50 سالوں میں آپ نے دیا کیا ہے میرپور خاص کو, تو میرپور خاص کو تو بلکہ تعلیمی اداروں کا حال دیکھ لیں. تعلیمی اداروں کے اندر آپ چلے جائیں انٹیریئر کے اندر, تو آج بھی ان کے جو ہے اسکولوں کے اوپر جو ہے وہ وڈیروں کے جو ہے وہاں پہ گھوڑے پر گائے بھینسیں بن رہی ہیں. ٹیچرز ہیں ہی نہیں وہاں پر. ٹیچر یہاں پر دیکھیں تو شہر کے اندر ایک ٹیچر 15 بچے ہیں, تو یہاں پہ جو ہے 20 ٹیچر رکھے ہوئے انہوں نے. شہروں کے براڑی کے اندر جو ہے ٹیچرز نہیں ہیں, بچے ہیں. تو سارا سسٹم انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے تباہ کیا ہوا ہے نا سارا. کوئی چیز یہاں پر جو ہے فیسلٹیز یا کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے, لیکن کوئی کہنے والا نہیں ہے, سننے والا نہیں ہے. دیکھو ہمارا کام ہے آواز اٹھانا, آواز ہم جو ہے وہ اٹھاتے رہتے ہیں اور اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ اگر عوام نے ہمیں موقع دیا, اللہ نے چاہا, ہمیں اگر اقتدار ملا ادھر صوبے کا, تو انشاءاللہ کام کر کے دکھائیں گے. اب تو بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ 2011 کے اندر بھی میرپور خاص, اس کے علاوہ 2020 پھر 2022 ایک فلڈ کا ایک مطلب بہانہ بنا کے کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ کافی علاقوں کو جو ہے کہ ڈبو دیا جاتا ہے. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ 2022 کے اندر میرپور خاص کا نصف سے زائد آبادی جو ہے کہ پانی میں مکمل ڈوبی ہے. آج بھی ان جگہوں پر جو ہے کہ وہی پرانے کھلاڑی, وہی پرانے سیاستدان دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں. شہری ان سے سوال بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. آپ کی جانب سے, پی ٹی آئی کی جانب سے اس دوران جو کام بھی ہوئے تھے وہ بھی عوام نے دیکھے تھے, تو آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی کہ اس حوالے سے جو ایک سیاسی مطلب وہ ایک بنایا ہوا ہے کہ مطلب کہ بھئی وہاں سے لوگوں کو ڈبویا جائے, پھر بعد میں وہاں پر ہمدردی کا ووٹ حاصل کیا جائے, تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کچھ شہر کے ان علاقوں میں جہاں پر یہ معاملات ہوئے تھے وہاں لوگوں میں تھوڑا سا اویئرنیس آئی ہے, لوگ اب سوال کرنے لگے ہیں نہیں؟ بالکل آپ نے صحیح سوال کیا ہے کہ دیکھیں یہ پورا ایک سازش کے تحت پورے علاقوں کو ڈبویا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پورے سندھ کے اندر ایک ڈرینیج سسٹم ہے, سیم نالا جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ سیم کو بھی نکالتا ہے اور جو برسات کا پانی ہے وہ بھی لے جا کر ہمیں جو ہے وہ پلانٹس کے ذریعے جو ہے نا سمندر میں لے کے جاتا ہے. پورا سسٹم بنایا ہوا ہے نا لوگ, لیکن اس کی صفائی کے لیے کروڑوں روپے جو ہے, اربوں روپے اس کے اوپر متعین ہوتے ہیں ہر سال, لیکن وہ پیسہ سارا کرپشن کی نظر ہوتا ہے. ان سیم نالوں کی صفائیاں نہیں ہوتی ہیں. جب سیم نالے کی صفائیاں نہیں ہوگی, اس کی کھاٹی نہیں ہوگی, تو پانی لے جانے کی صلاحیت نہیں رکھے گا. تو یہی وجہ ہے کہ میرپور خاص کے اندر پورے ڈسٹرکٹ کے اندر صورتحال یہ ہے کہ پانی کی ان کی صفائیاں ہوتی نہیں ہیں نالوں کی, اور برسات ہوتی ہے تو وہ لے کے نہیں جاتا, جس کی وجہ سے شہر ڈوبتے ہیں. جس طرح ہمارا پران ایک جاری ہے پوری میرپور خاص سے لے کے جڈو سے پھر جو ہے وہ سمندر میں جا کے گرتی ہے. اس پران کی صفائی کو ہوئے ہوئے آج 15 سال ہو گئے, کبھی صفائی نہیں ہوئی, اور اب لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر دیا ہے پران کے اوپر. تو اس لیے پانی لے جانے کی صلاحیت اس میں ختم ہو چکی ہے. یہ باقاعدہ ایک سازش کے ذریعے ایک پیسہ کمانے اور کھانے کا ایک یہ ذریعہ ہے کہ اس پیسے کو کرپشن کی نظر کر کے اس کو پیسے کو کھا جاتے ہیں, سیم نالے کی صفائیوں کو اور پران کی صفائی کے پیسے کو, اور پانی وہ لے کے نہیں جاتا. پھر اسی کے حساب سے دیکھیں نا, برسات جتنی برسات یہاں پہ ہوتی ہے اس سے زیادہ ڈبل پنجاب کے اندر ہوتی ہے, لیکن پنجاب تو نہیں ڈوبتا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ کے پی کے اندر اس سے زیادہ برسات ہوتی ہے, دوسرے صوبوں میں اس سے زیادہ برسات ہوتی ہے, لیکن ڈوبتا صرف جو ہے ہمارا سندھ ہے, ڈوبتا ہمارا صرف میرپور خاص ہے, ڈوبتا صرف ڈسٹرکٹ ہے. یہ وجہ یہ خود جان کر کے ڈبوتے ہیں لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے, اور اس کے بعد جو اس کی امداد کا پیسہ آتا ہے وہ پیسہ بھی ہڑپ کر جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرپور خاص کے اندر پچھلی دفعہ جو یہاں کا مختار کار ڈی سی اور سارے جو ہے کرپشن کے امداد کا سامان بیچتے ہوئے جو ہے پکڑے گئے. اسی طرح جو ہے یہ جتنا بھی ان کی امداد کے بہانے یہ کھاتے ہیں, جو بھی امداد کا پیسہ مل جاتا ہے وہ بھی یہ ہڑپ کر جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 2020 کے اندر جب ہماری حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی, تو ہم نے یہاں پر 45 ٹرک جو ہے وہ لوگوں کے اندر برسات کے اندر بانٹے تھے, اور بالکل صاف اور شفاف طریقے سے پریزیڈنٹ صاحب یہاں پر آئے تھے, انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر ہم نے جو یہاں پہ جو کام کیا تھا. اب تو بھی کیا دیکھتے ہیں کہ میرپور خاص کے اندر ایک سیاسی بڑی جماعت پیپلز پارٹی ہے, اس کے علاوہ ایم کیو ایم بھی ہے, دیگر جماعتیں بھی ہیں. پرانے کھلاڑیوں کو انہوں نے یہاں پر جو ہے کہ دوبارہ کھڑا کیا ہے, تو کس طریقے کی مشکلات پیش آ رہی ہے, اور ابھی تک آپ کی کن کن برادریوں سے, کن کن مطلب کہتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کرام ہیں یا مذہبی لوگ ہیں, ان سے آپ کی کہاں کہاں بھی ملاقات ہوئی ہے, اور ان کی طرف سے کیا حمایت کا اعلان کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے ابھی تک؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ وہی پرانے کھلاڑیوں کو لے کر آئے جنہوں نے اس شہر کو تباہ کیا ہے. میں تو یہ اب ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ شہر میں نکل نہیں سکتے, اگر نکل رہے ہیں تو لوگ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں.
کیونکہ لوگ بشعور ہو چکے ہیں نا، لوگوں میں شعور آ چکا ہے اپنا. ابھی نکلتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے 15 سال کے اندر یا 40 سال میں کیا کیا میرے شہر کے لیے، میرے بچے کے لیے، میرے لیے، کیا تم نے جو ہے فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں نا. تو وہ اب شہروں کے اندر نکل ہی نہیں رہے. وہ جا بھی رہے ہیں تو وہ براڑی کے اندر جا رہے ہیں، اور شہر میں نکلتے ہیں تو جلسے کرتے ہیں تاکہ کوئی ان سے سوال نہیں کرے، وہ اپنی بات کر کے نکل جاتے ہیں. یہ شور شہر کے اندر ڈور ٹو ڈور نکلے تو لوگوں کو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے نہیں کمپین کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ جان بوجھ کے تباہ کیا، اور یہی لوگ ہیں تباہ کرنے والے جو آج دوبارہ الیکشن کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے مجھے نہیں یقین کہ کوئی ان کو ووٹ دے گا. اب تو الیکشن کا دن اگر کوئی خلائی مخلوق ہی ان کو ووٹ دلا دے تو دلا دے، باقی عوام کی طرف سے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اب تو بھی کیا پیغام دیں گے ایز اے PS45 پر؟ آپ خود بھی امیدوار ہیں، اس کے علاوہ NA 211 پہ راجہ عبدالحق صاحب بھی ہیں، ان کا بھی نشان بوتل ہے. تو میرپور خاص آج مطلب آپ کو پورا میرپور خاص بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں 8 فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے اپنے ووٹروں کو؟ دیکھیں، ہم صرف یہی میسیج دینا چاہ رہے ہیں. میں بھی یہیں کی پیدائش ہے میری، یہیں پہ کام کر رہا ہوں، اور یہیں پہ میں نے جو ہے سیاست کا آغاز کیا. اس سے پہلے میں سوشل ورک بھی کرتا رہا ہوں. تو دنیا ہمیں بھی جانتی ہے، شہر کے لوگ ہمیں بھی جانتے ہیں نا، ان کو بھی جانتے ہیں اور ہمیں بھی جانتے ہیں. اور انشاءاللہ میں بڑا بول نہیں بولتے ہم لوگ، لیکن اگر ہم کو موقع ملا تو انشاءاللہ سنسیئرٹی کے ساتھ اس شہر کے لیے کام کریں گے. کیونکہ سب سے بڑا بنیادی ہمارا جو یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ ہے کرپشن. یہاں پر باقاعدہ اداروں کو تباہ کیا گیا ہے نا، اور کرپشن کے ان اداروں کے اوپر ایسے لوگوں کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے جن کے ذریعے وہ کرپشن کرتے ہیں. جب کرپشن ہوتی ہے تو ظاہر کے کام نہیں ہوں گے نا. اسی طرح ہمارا بلدیہ کا جو سسٹم ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے کارپوریشن تو بن گئی ہے لیکن حالت اس کے وہی ہیں. کوئی وہاں پر جو ہے فیسلٹیز نہیں ہے کارپوریشن کی، جس کے وہ کہتے تھے کہ کارپوریشن بننے کے بعد وہاں پر جو ہے کچھ بہتری آئے گی، لیکن بجائے بہتری آنے کی خرابی پیدا ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو بہت ساری جگہوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح میں نے کہا کہ ہیلتھ کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، ریونیو کے اندر، پولیسنگ کے اندر بہت ساری جگہوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی ساری جو مین وجہ میں سمجھتا ہوں وہ ہے کرپشن. اگر کرپشن کو کنٹرول کر دیا جائے گا تو ساری چیزیں آٹومیٹکلی جو ہے نا خود بخود بہتر ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ پیسہ یہ نہیں کہ پیسہ کم ملتا ہو، سندھ کی طرف سے پیسہ ٹھیک ٹھاک ملتا ہے میرپور خاص کے حوالے سے بھی، لیکن وہ سارا کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. تو اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا اور عوام نے ہمیں خدمت کا موقع دیا تو انشاءاللہ کرپشن کو ختم کریں گے، اور انشاءاللہ شہر کے اندر بہت ساری جگہوں پہ اچھا کام کر کے انشاءاللہ بہتری لے کر آئیں گے. جی بالکل، یہ کہ ہمارا پروگرام آمنے سامنے، جس میں ہماری کوشش ہے کہ میرپور خاص میں کھڑے ہوئے جو سیاسی امیدوار ہیں، اس کے علاوہ آزاد امیدوار جو کینڈیڈیٹ ہیں، ان سے ہم وہ سوالات کریں کہ جو عوام ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ سوالات ان سے کیے جائیں. تو میرے ساتھ موجود تھے آفتاب قریشی صاحب جو PS45 پر PTI کے آزاد امیدوار ہیں، جن کا انتخابی نشان انناس ہے. آپ نے ان کی بات سنی، آپ ہی فیصلہ کریں کہ ان کا کیا مطلب تجزیہ ہے کس حوالے سے، کہ الیکشن کے حوالے سے کیا ان کی کیا ابھی تک الیکشن گہما گہمی ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ اگلا پروگرام کسی اور کینڈیڈیٹ کے ساتھ کریں گے. السلام علیکم.